آج ایک ایسی اونٹنی کی بات کرنی ہے جو کسی اونٹنی کے بطن سے نہیں بلکہ پہاڑ سے نمودار ہوئی۔ جی ہاں، پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی نرالا واقعہ ہے، آئیے توجہ سے سنیے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے، اور وہ اونٹنی فقط نارمل اونٹنی نہ ہو بلکہ گھابن بھی ہو، یعنی وہ بعد میں بچہ بھی دے اور فربا بھی ہو، موٹی تازی بھی ہو، اور ہر قسم کے عیوب سے بھی پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گھابن تھی، اور نکل کر اس نے بچہ بھی جنا، اور اپنے بچے کے ساتھ وہ میدانوں میں پھرتی رہتی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور دوسرے روز تم لوگوں نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ آپ نے پھر قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ جو آپ نے فرمایا وہ قرآن مجید میں کن الفاظ میں موجود ہے؟ تلاوت قرآن مجید سنیے اور آئیے اس کا ترجمہ سنیے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی جو ہے وہ اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ اب ایک اس قوم کا شخص قدار بن سالف جو سرخ رنگ کی بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک بدکار عورت کا بیٹا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، مگر قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے: اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرکشی کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، تو اب اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کیسا تھا؟ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا جو ظہور ہوا وہ اس طرح ہوا کہ ایک زبردست چنگھاڑ یعنی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو گئی، اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کر مر گیا۔ قرآن مجید نے کچھ اس طرح فرمایا: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھر کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ کو بڑا صدمہ اور رنج ہوا. آپ کو قوم سمود اور اس کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے جو آپ نے فرمایا. وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں. يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر موجود نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عجیب و غریب اور عبرت انگیز واقعہ آپ نے سنا کہ ایک قوم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے ان سے نشانی طلب کی، ایک معجزہ طلب کیا، اور آپ نے پہاڑ سے اونٹنی تک نکال دی، مگر اس کے بعد ان ظالم لوگوں نے اپنے نبی کا بھی احترام نہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانی وہ اونٹنی آئی تھی اس کا بھی احترام نہ کیا، اور سرکشی کی، بے ادبی کی، حکم عدولی کی، اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. اور اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسا عذاب الہی آیا کہ پوری قوم تہس نہس ہو گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سلطان الانبیاء ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ذرا غور کریں، نبی کی اونٹنی کی اگر کوئی تعظیم نہ کرے تو اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے نسب، ان کے صحابہ، ان سے تبرک رکھنے والی چیزوں کا احترام نہ کرے تو کیسے برباد نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کا بھی پیار نصیب کرے اور صحابہ کرام سے بھی سچی محبت عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا، اس سے جو درس ملتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سنا. ایک بڑی ہی پیاری بات جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ روایت یہ ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قوم سمود کی ان بستیوں کے خنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی نہ پیے. تم لوگ عذاب الہی کے خوف سے روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عذاب الہی جن جگہوں پر نازل ہوا وہاں جانا نہیں چاہیے. وہ جگہ تو منحوس ہوا کرتی ہیں، ہمیں ان جگہوں سے اگر گزرنا بھی پڑے تو جلدی گزریں اور عبرت بھی حاصل کریں. آج عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر عذاب نازل ہوا یا اس طرح کے واقعات ہوئے وہاں لوگ تفریح کر رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ خوف خدا تو دور کی بات غفلت کی عادتیں اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا اپنا خوف نصیب فرمائے. الحمدللہ قرآن پاک میں جا بجا بڑے ہی عبرت انگیز واقعات ہیں اور ہم سب کے لیے بہت سارے اس کے اندر درس اور ہدایت کے مدنی پھول ہیں.